الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام علی اولادہ المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ صلی عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس و جلیلہ کتاب سورہ احزاب آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ تو موضوع ہے رسول کی لخت جگر، سیدہ کونین، معصومہ، مخدرہ، بطول، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے۔ آج کے دن حور و غلمان بھی خوش ہیں، آج کے دن خود رب الرحمن بھی خوش ہے۔ کہ کون ہے رسول کی لخت جگر؟ سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ فرمایا سوائے اس کے فقط اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس آیت کے ضمن میں نے 8 عدد تفاسیر دیکھی، اور اہل تشیع کے مفسرین اور اہل تسنن کہ خصوصاً 8 مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں نے لکھا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی آئے، چادر یمنی طلب کی، 5 ہستیاں زیر کسا جمع ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ دعا مانگی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم،
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل عليهم صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد خاتم المرسلین اللہ تغائی ممکنات، تمام انبیاء کے سردار نبی جسے اللہ قرآن میں صفتوں سے پکارتا ہے، کبھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، تمام عالمین کے لیے رحمت کلی بنا کر بھیجا۔ ایسے نبی جس کی جہاں رسول اللہ کی آمد ہوئی اس جگہ کی خدا نے قسم اٹھائی۔ یا ایھا المزملوں کے مصداق نبی، یا ایھا المدثروں کے مصداق نبی، طٰہٰ کے مصداق نبی، یاسین کے مصداق نبی، رحمت للعالمین، تمام انبیاء کے سردار چادر کے نیچے جمع ہیں۔ 5 ہستیاں چادر کے نیچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے معبود برحق یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاصے ہیں، یہی میرے حامی ہیں، اے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت، دمہم دمی ان کا خون میرا خون۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اے معبود برحق ان کا جو دوست ہے وہ میرا دوست ہے، ان کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اے اللہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، کیا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ آواز قدرت ہے اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمانوں پر رہنے والی مخلوق، میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، میں نے زمین کا بچھونا بچھا دیا، میں نے سورج چاند کو روشنی بخش دی، میں نے اس پوری کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسانوں کو، جنات کو، تمام مخلوق کو اگر میں نے خلق کیا ہے ان 5 کے صدقے خلق کیا ہے جو زیر کسا ہے۔ اللہ نے ان 5 کے صدقے پوری کائنات کو خلق کیا۔ ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر اگر حلق میں، ہمارے بدن میں سانس موجود ہے صدقہ اہل بیت کا؟ اگر ہم چل رہے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، ان کے صدقے اللہ چلا رہا ہے جو علت غائب ممکنات ہیں۔ کتنا پاک ہیں اللہ نے کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا، سوائے اس کے جتنا یہ پاک ہیں اتنا کوئی پاک نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ قریب ہے، یا رسول اللہ میں اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت من ازواج النبی، تو میری زوجہ تو ضرور ہے لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظمت اہل بیت ہے، اس 5 ہستیاں۔ ہاں جبرائیل نے کہا، آواز قدرت آئی کہ اے جبرائیل، ایک دفعہ عرض کیا جبرائیل نے یا رب ومن تحت الکساء، معبود برحق ذرا بتا دے اس چادر کے نیچے ہستیاں کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تعارف فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک رسول کی لخت جگر ہے اور جس کے احترام کی خاطر سید المرسلین کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی دروازے پہ رسول کی لخت جگر سردار انبیاء کے دروازے پہ آتی فوراً وحی ہو جاتی، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب رسول کے سامنے رسول کی لخت جگر معصومہ مخدرہ آتی تھیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اپنی مسند والی جگہ پہ جناب بطول کو بٹھاتے تھے۔
اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ جناب زہرا ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہیں بابا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا احترام ہے، آپ سردار انبیاء ہیں، آپ علت غائب ممکنات ہیں، میں زہرا برداشت نہیں کر سکتی، میرے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کریں۔ اور اللہ کے نبی کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ اے میری لخت جگر، جس وقت تو میرے گھر آتی ہے فوراً اللہ کی طرف سے پہلے جبرائیل آ جاتا ہے، آ کر مجھے اطلاع دیتا ہے کہ آنے والی فخر مریم ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا آنے والی فخر مریم ہے، یہ بطول ہیں۔ جب جبرائیل نے کہا اے معبود برحق میں بھی نیچے چلا جاؤں، آواز قدرت آئی چلا جا چلا جا، لیکن جبرائیل آ رہا ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب کے جملے ہیں، فرماتے تھے کہ جبرائیل نیچے آ رہا تھا، آواز قدرت آئی اے جبرائیل کوئی خالی ہاتھ تو نہ جاؤ، کوئی تحفہ بھی لے کر جاؤ، کوئی تحفہ بھی لے کر جاؤ۔ کیا کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو ہم بھی تحفہ دیتے ہیں نا، ایسا ہے نا، ہاں اب مبارکباد پیش کرتے ہیں، نیا مکان بنایا مبارک مبارک، جناب نئی گاڑی خریدی مبارک مبارک، بچہ پیدا ہوا مبارک مبارک، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اللہ نے ایک جبرائیل کو بھیجا، وہ بھی تحفہ لے کر آ رہا ہے، تبرک لے کر آ رہا ہے۔ تبرک عام نہیں ہے، ایسا تبرک لے کر آیا جس کو دیکھو گے تو عبادت، پڑھو گے تو عبادت۔ ایسا تبرک، کیسا تبرک؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر لے کر آیا۔ آیت تطہیر دیکھو، اللہ نے فیصلہ کیا، انما کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا، جتنا یہ ہستیاں پاک ہیں اتنا کوئی پاک نہیں ہے، جتنا یہ پاک ہے اتنا کوئی پاک نہیں ہے۔ تو جو چیز نجاست ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں جائے گی۔ رجس کیا ہے؟ رجس ہر وہ چیز ہے، رجس گندگی کو کہتے ہیں، رجس معصیت کو کہتے ہیں، رجس گناہ کو کہتے ہیں۔ جو گناہ ہے، جو گندگی ہے، جو رجس ہے، وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ نجاست رجس ہے، اہل بیت کے قریب۔ طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، اہل بیت پاک، اہل بیت پاک۔ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں جگہ بھی نجس، بچہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جگہ بھی نجس، بچہ بھی نجس۔ جہاں ان ہستیوں کی آمد ہوتی ہے وہ بچہ بھی پاک ہوتا ہے، ماں بھی پاک ہوتی ہے، اور جگہ بھی پاک ہوتی ہے۔ عام جگہ نہیں ہے، جوف کعبہ، جوف کعبہ، اتنا یہ پاک ہستیاں ہیں، اتنا پاک ہستیاں۔ مولا کائنات ہر حالت میں مسجد سے گزر سکتے ہیں، لیکن ہم ہر حالت میں بعض صورتوں میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن چند لوگوں کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کی طرف، مولا علی کا بھی دروازہ کھلتا تھا، لیکن کچھ حالت میں انسان ایسا ہوتا ہے مسجد سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ کی وحی کی، اللہ کی طرف سے وحی کی ڈوری ہلی، آواز قدرت آئی، آواز قدرت ہے میرا حبیب ان سارے لوگوں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ یہ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا تو سوائے علی کے دروازہ کے، سوائے علی کے دروازے کے، علی کے دروازے کے، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے مسجد نبوی کی طرف۔ اگر تم خدا کی معرفت چاہتے ہو، مصطفیٰ کی معرفت چاہتے ہو، اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ۔ اگر قرآن سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، کوئی جنگ مولا علی کے بغیر فتح نہیں ہوئی، بلکہ کسی جنگ میں جبریل بھی آ کر ترانہ پڑتا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ علی کی بہادری، علی کی بہادری۔ جنگ خیبر دیکھو، کل اسے بھیجوں گا لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ رَجُلًا قَرَّارًا، اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور جنگوں کی حالت دیکھو، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اور جس کے گھوڑے کے پاؤں کی چنگاریوں کی قسم خدا اٹھائے،
اس مولا علی کی عظمت کیا ہوگی؟ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے، سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے، گناہ رجس ہے، شراب رجس ہے، معصیت رجس ہے، حسد رجس ہے، کینہ رجس ہے، تکبر رجس ہے۔ جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے۔ مجھے دو تین چار آدمی آپ واہ کر رہے ہیں، یہ واہ کہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب قبر میں جاؤ گے۔ جب قبر میں جاؤ گے سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون، من نبیوں کا، تیرا نبی کون۔ اس وقت پتہ چلے گا جب بھی فرشتہ کہے گا من امام کا، ذرا بتا تیرا امام کون ہے۔ اس وقت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعہ سنی علماء نے لکھا، قبلہ حسین بجاڑہ صاحب نے نقل کیا، فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ مولا علی کی والدہ، لیکن انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی جسے اماں جان کہہ کر پکارتے ہیں، اماں جان اماں جان اماں جان، لیکن جناب مولا علی کی والدہ کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، جب دشمنوں سے خطرہ ہوتا تھا نا، کبھی طالب کے بستر پہ، کبھی عقیل کے بستر پہ، کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی علی کے بستر پہ، کیا ہے یعنی میرا بیٹا بے شک قربان ہو جائے لیکن اللہ کے نبی بچ جائیں۔ ایسا ہے نا، لیکن انتقال ہوا، جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے غسل کفن کا اہتمام کیا، قبر خود تیار کی، قبر میں لیٹ گئے، مولا علی کی والدہ ہیں، قبر میں لیٹ گئے، قبر دفن کر کے جس وقت اللہ کے نبی بیٹھ گئے، آ گئے فرشتے قبر میں، بی بی بتا مولا علی کی والدہ من ربو کے، تیرا رب کون، من نبیوں کے، تیرا نبی کون۔ بی بی نے کہا اللہ میرا رب ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی، اللہ کے نبی ابھی قبر پہ بیٹھے ہیں۔ جب بی بی نے سے سوال کیا، بی بی مولا علی کی والدہ ہیں، بتا تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ علی کی والدہ ہیں۔ بی بی کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، دوسرے کا نام عقیل تھا، تیسرے کا نام جعفر تھا، چوتھے کا نام اولا علی تھا۔ تین بڑے، عقیل طالب کا نام نہیں لیا، عقیل کا نام نہیں لیا، جعفر کا نام نہیں لیا۔ جب سوال کیا بی بی اتنا تو بتا دے تیرا امام کون ہے؟ اللہ کے نبی نے قبر پہ ہاتھ مارا، کہا اماں جان کہہ دے ابن کے کہہ دے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے، علی کے ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی کا گزارا علی کے بغیر ہم لوگوں کا نہیں ہوگا۔ قبر میں اس وقت پتہ چلے گا یہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کون ہے جناب سیدہ کونین، اور جن کی عصمت کی طہارت کی گواہی جناب بی بی کے نام کے ذریعے، ذرا توجہ فرمائیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جناب فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اس لیے فاطمہ کہتے ہیں، تو فرمایا اس لیے فاطمہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بی بی شفیع ہوں گی، اپنے ماننے والوں کی سفارش کریں گی، گناہوں سے جہنم سے آگ سے بی بی آزاد کرائیں گی۔ یہ ہیں بی بی، توجہ سے سننا، ہر عورت ناقص الحظ ہوتی ہے، ناقص العبادت ہوتی ہے اور ناقص الوراثت ہوتی ہے، اس طرح ہے نا، ناقص العبادت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں اس کے عقل بھی کیا ہے ناقص العقل ہے، مرد کے مقابلہ میں مکمل عقل نہیں ہے، اور ناقص الحظ بھی ہے، مرد کے مقابلہ میں آدھا حصہ لیتی ہے۔ اگر کیا ہے 3 حصے ہیں، 1 حصہ جائیداد کا عورت لے گی، 2 حصے مرد لے گا۔ اللہ نے فرمایا ناقص الحظ بھی ہوتی ہے، ناقص العبادت بھی ہوتی ہے، اور ناقص العبادت، ناقص الحظ، ناقص یہ عقل ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کائنات میں ایک بی بی ملے گی نہ ناقص العقل ہے، نہ ناقص الحظ ہے، نہ ناقص العبادت ہے۔ ناقص العقل اگر ہوتی تو اللہ کے نبی کیوں فرماتے الفاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین؟ اب بی بی کی عقل بھی مکمل ہے، باپ کی پوری جائیداد کی وارث ہیں بی بی، ناقص العبادت بھی نہیں ہے، ہر حالت میں عبادت کرتی ہیں۔ اس معصومہ مخدرہ کی عظمت کیا ہوگی جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھولائیں،
کبھی جبرائیل آ کر جھولا جھلائے، کبھی اسرائیل آ کر جھولا جھلائے، بچوں کے لوریاں جھول کون دیں؟ اور جن کے درزی، توجہ، اب معاشرہ میں پرانے موالی نظر آ رہے ہیں، جن کے درزی، کیا کہا؟ ہمارے بچے، ہمارے کپڑے کہاں؟ علماء بیان کرتے ہیں اور جبرائیل بھی جنت سے سلے سلائے کپڑے، جنت کے کپڑے، پوشاکیں ہاتھوں پر لے کر آ کر، آنکھوں کو بند کر کے سیدہ کے دروازے پہ آ کر، جبرائیل بھی جنت کی پوشاکیں لا کر یہ ندا دے، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، جن کے بچے کہ کیا ہیں۔ میں نے ایک واقعہ ایک نجفی عالم دین سے سنا، مولا علی انار، بی بی نے خواہش کی کہ علی آج مجھے انار کی خواہش ہے، انار کھانے کی، اور مولا کائنات انار لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بیمار راستے میں پڑا ہوا ہے جس نے استدعا کی کہ اب مجھے انار دے دیں، مولا کائنات نے سارا انار، ایک انار جو تھا، دے دیا اس مریض کو، اور واپس آ رہے ہیں۔ جب دروازے پہ پہنچے دیکھا اندر ایک اناروں کا تشت پڑا ہوا ہے۔ توجہ سے سننا، بڑا لطیف جملہ، محنت سے عرض کر رہا ہوں، اناروں کا تشت پڑا ہوا ہے۔ آ کر پوچھا، اے زہرا، اے ام الحسنین، بتا یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ اے علی، آپ تو باہر چلے گئے، ایک شخص آیا ہے دروازے پہ، اس نے اناروں کا مجھے تشت دیا، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ توجہ سے سننا، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ جملہ ضائع ہو گیا۔ اور ایک تشت پڑا ہوا ہے، اس نے کہا، پوچھا ہی کہا، جناب زہرا نے کہا اے علی، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا اس علی نے نہیں بھیجے، اس علی نے بھیجے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے جناب زہرا کی، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے بی بی کی۔ راضیہ بھی ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والی، مرضیہ بھی ہیں جس پہ اللہ راضی ہے۔ یعنی اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو، جس پہ زہرا راضی، جس پہ بطول راضی، جس پہ مادر حسنین راضی، اس پہ اللہ راضی۔ یہ بی بی کی شان ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آیت تطہیر کیا ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ کون ہے اہل بیت؟ یہی اہل بیت، یہ اہل بیت، نسبی اہل بیت، جسے اللہ نے شرف عطا کیا ہے۔ جناب رسول کی لخت جگر کی شان یہ ہے، میں نے اتنا پڑھا ہے کہ جن کی چکی بھی ملائکہ چلاتے ہیں، اور جن کی مالک الموت بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی؟ عالمین کی سردار کون ہیں؟ رسول کی لخت جگر، عالمین کی سردار ہیں۔ عالمین، ایک عالم کے لیے تمام عالمین کی جتنی عورتیں ہیں، سب کی سردار کون ہیں؟ رسول کی لخت جگر، رسول کی لخت جگر تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، جناب مریم سے بھی افضل ہیں۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک الی نساء العالمین، اور فرمایا اے مریم ہم نے تجھے عالمین نے چن لیا ہے، معصومہ قرار دیا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ جناب مریم کا شوہر نہیں تھا، لیکن کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ کیسے؟ اگر بیٹی ہے تو معصومہ، جناب زہرا بیٹی ہیں سید الانبیاء کی، بیٹی ہیں معصومہ، اگر بیوی ہیں تو پھر بھی معصومہ، اگر ائمہ ہدا کی ماں ہیں تو پھر بھی معصومہ، اور کیا ہیں؟ محکومہ ہیں، محکومہ بیوی ہیں تو حاکم کون؟ سیدۃ النساء، سردار انبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ عظمت ہے بی بی کی، شان یہ ہے، بی بی کی شان یہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بی بی آئیں گی، توجہ سے سننا، یا اہل المعشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد،
ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ چیز بھی بیان کی، میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے ان کے سنے، بی بی کی عظمت یہ ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، بروز محشر تمام انبیاء بھی ہوں گے، تمام امتیں بھی ہوں گے، جب رسول کی لخت جگر آئے گی پہلے ندا آئے گی، ایک فرشتہ ندا دے گا، یا اہل المعشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، اے اہل معاشر ذرا اپنے آنکھیں تو بند کر لو، رسول کی لخت جگر کا گزر ہو جائے، رسول کی لخت جگر کا گزر ہو جائے۔ یہ بی بی کی عظمت ہے، یہ بی بی کی شان ہے۔ اس لیے میرے محترم آخری جملے بس میں عرض کر رہا ہوں، تبرکن زیادہ طولانی، میں نے بھی واپس جانا، ایک پروگرام ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اگر جناب حسنین کی محبت نہیں ہے، مولا علی کی محبت نہیں ہے، رسول کی لخت جگر کی محبت نہیں ہے، اور جناب سید کونین کی محبت نہیں ہے، اگر یہ محبت نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیری محبت نہیں ہے، اگر تیری محبت نہیں ہے، وہ جنت کو جاؤ، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ آخری ایک حدیث سن لو، توجہ سے سننا، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، یہ میں نے بڑی محنت سے اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں، تفسیر برہان سے یہ چیز مجھے ملی، اور کسی جگہ میں نے یہ چیز نہیں پائی، اور بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، فرمایا، اے لوگو میرے قریب آ جاؤ۔ سب لوگ قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر نبی جب جانے لگے نا اس دنیا سے، ایک عہد لیا، اپنی امت سے ایک عہد لیا تھا۔ حضرت آدم نے عہد لیا، حضرت موسیٰ نے عہد لیا، حضرت عیسیٰ نے عہد لیا، حضرت موسیٰ نے عہد لیا، لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے عہد کو توڑ دیا۔ تو فرمایا، میں بھی ایک عہد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا؟ تو فرمایا، میرے عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، کون سا عہد ہے؟ فرمایا، میرا عہد لِأَنَّ عَلِيًّا إِمَامُكُم مِّن بَعْدِي، میرے بعد تمہارے امام ہیں تو علی ابن ابی طالب۔ کون علی؟ کون علی؟ آگے جملہ سنو، حدیث ادھوری نہیں بیان کرنا چاہتا۔ وَهُوَ أَخِي، وہ علی جو میرے بھائی ہیں۔ وَهُوَ وزیری، وہ علی جو میرے وزیر ہیں۔ وَهُوَ، فرمایا، وَهُوَ زوج ابنتی، وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ فرمایا، ابو والدی، وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ اللہ نے فرمایا جناب حسنین شریفین کو اپنی اولاد کہا، ابو والدی، وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ اچھا، فرمایا، واہ صاحب اللواء، وہ علی جو صاحب لواء ہیں، صاحب کوثر ہیں۔ آگے جملو، فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ، علی کا جو منکر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا منکر ہوگا، میرا منکر خدا کا منکر۔ من اطاع علیٰ فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، فرمایا علی کا مطیع، میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ من عصا علیٰ فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ، علی کا نافرمان، میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ فرمایا، ولیہ ولی 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 اللہ، فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست۔ فرمایا، عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ، فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ اللہ نے یہ آیت بھیج دی، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے لوگو تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو سب کو جنت بھیجوں گا۔ آخری حدیث، یا علی انت بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ تمام مذاہب کہتے ہیں اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، جس سینے سے ولائے علی نکل جائے ایمان باطل۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا محمد وآل محمد علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطہ شہدائے کربلا علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطہ اس نیک دن دا واسطہ سیدہ کونین معصومہ مخدرہ بطول رسول کی لخت جگر کا واسطہ خدایا ساری عبادت اپنی درباری قبول فرما صاحب خانہ دے حاجات شریعوں پورا فرما خدایا حاضرین دے جو نیک آرزو لے کے آئے نے جناب بطول مخدرہ دی عصمت دا واسطہ خدایا انہاں دی نیک آرزو نو پورا فرما جو مومنین مومنات بے اولاد نے جناب رباب دی خالی جھولی دا واسطہ اولاد نرین عطا فرما جو مومنین مومنات بیمارن مولا امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ صحت کامل عاجل عطا فرما اسی شیعہ سنی نو مل جل کے دین مبین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما خدایا اسلام دا بول بالا فرما وطن عزیز پاکستان ہر قسم دی دہشت گردی تو پاک فرما خدایا حاضرین خصوصاً منیر حسین دے بھائی جرے پیچھے فوت ہوئے ہیں خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا اس سے درجات بلند فرما اس سے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اس تے قبر دے اتے اپنی رحمت نزول فرما خدایا انہاں دے ورثانو صبر جمیل عطا فرما خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا حاضرین دے مرحومین مرحومات سادات غیر سادات اور خصوصاً نور الہی میرے جو دوست ہیں دنیا تو رحلت کر چکے خدایا والد اندر خدایا انہوں نے مغفرت فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا اس کی قبر دے اپنی رحمت نزول فرما خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا اس کے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین مرحومات نو جنت الفردوس جگہ عطا فرما خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا سانو محمد وآل محمد علیہ السلام دی سیرت چلان دی توفیق عطا فرما محمد وآل محمد علیہ السلام دا سچا غلام بنا دی توفیق عطا فرما خدایا سانو دین مبین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اور بانیان دا خرچ و اخراجات جنہ لوگاں نے حصہ پائے اور خصوصاً منیر حسین انہاں دے خدایا خرچ و اخراجات اپنی درباری قبول فرما خدایا سارے بارے میں آقا علیہ السلام دا ظہور جل فرما ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل شریف دی تلاوت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی